وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الحمد للہ وحدہ علی ومجدہ وسلعونہ وتوسلا وصلی علی خیر الانام محمد وسلم وآل وصحاب ومن تلا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ عربی لغت و لہجہ میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے. قراءت سبع عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 72 ہے اور آج کے سبق میں مختصر سا تعارف بیان ہوگا. بدر سادس حضرت سیدنا امام حمزہ رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے دو راوی حضرت سیدنا امام خلف اور حضرت سیدنا امام خلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا. لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، بلحاظ ترتیب قراءات میں قراء میں جو چھٹے امام ہیں وہ حضرت سیدنا امام حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کا پورا نام ابو عمارہ حمزہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 156 ہجری ٹوٹل 76 سال کی عمر پا کر خلیفہ منصور یا خلیفہ مہدی کے زمانہ میں وصال فرمایا. کوفہ میں آپ حضرت سیدنا امام عاصم اور حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے بعد آپ سب سے بڑے امام القراءات تھے. علم التجوید کے علاوہ آپ علم المیراث کے بھی بہت بڑے ماہر تھے. امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ان دو خصوصیات یعنی علم التجوید اور علم المیراث کے بڑے معترف و مداح تھے. آپ ترتیل سے خود بھی پڑھتے اور لوگوں کو بھی قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تلقین و ترغیب فرماتے. آپ مہینے میں تقریباً 27 یا 28 عموماً قرآن پاک کا ختم قرآن فرماتے. تو یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت سیدنا امام حمزہ جو کہ قراء کرام میں چھٹے امام ہیں. آپ کے دو راوی ہیں. پہلے راوی ہیں حضرت سیدنا امام خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا پورا نام ابو محمد خلف بن حشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں اور ماشاءاللہ 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ فرما لیا اور 13 سال کی عمر میں حدیث پاک کی سماعت شروع فرمائی. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ اعزاز تھا آپ کا. یہ اللہ کریم خود جو ہے نا یہ عقل اور فہم اور صدر کیا کر دیتے ہیں اسلام کے لیے، قرات کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں. تو امام مسلم اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں ان سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت امام خلف سے کیا کرتے ہیں حدیثیں لے کر آتے ہیں، روایت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کی ثقافت اور حدیث میں ان کے منفرد مقام و مرتبہ کا بخوبی کیا کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں. جمادی الثانی 228 ہجری بغداد میں آپ کا کیا ہوا وصال ہوا. دوسرے جو آپ کے راوی ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا امام خلاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا پورا نام ابو عیسیٰ خلاد بن خالد یا خلید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ حضرت امام حمزہ کے بڑے معتمد شاگرد تھے. کمال درجہ حافظہ تھا. جب نوافل پڑھتے تھے تو آپ یعنی حضرت امام حمزہ جو ہیں وہ اپنے شاگرد کے پیچھے جب نوافل پڑھتے تھے تو ان کی کیا کرتے تھے قراءت سماعت فرماتے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک منفرد آپ کو اعزاز حاصل تھا آپ کے شاگردوں میں. تو حضرت سیدنا امام خلاد جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ پارسا، عارف کامل اور زبردست قسم کے کیا تھے محقق تھے. امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما آپ سے کیا لے کے آتے ہیں حدیث لے کے آتے ہیں، روایت لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بھی ثقہ ہونے کا یہ منہ بولتا کیا ہے ثبوت ہے. آپ 220 ہجری میں کوفہ میں کیا ہوئے فوت ہوئے، وصال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تھا مختصر ناظرین کرام تعارف
حضرت سیدنا امام حمزہ جو کہ قرۂ اکرام میں چھٹے امام ہیں، اور ان کے 2 راویوں کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تعارف جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا